أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. محترم حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، پردہ نشین میرے اسلامی ماؤں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار لوگوں کو بھیجا. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف خوبیوں سے، مختلف صلاحیتوں سے اور مختلف قابلیتوں سے نوازا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن خوبیوں سے نوازا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تھے، جن خوبیوں کے مالک تھے، نہ اس طرح آج تک کوئی آیا نہ کوئی آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی خوبیوں سے، قابلیتوں سے، صلاحیتوں سے، کمالات سے مالا مال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمیل بھی تھے، خوبصورت بھی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال بھی تھا، نوال بھی تھا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے چنندہ بندے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جسم کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی مختلف خوبیوں سے نوازا تھا. اس طرح کی خوبیاں نہ آج تک کسی انسان پہ جمع ہوئی نہ ہی جمع ہوں گی. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں کے لیے ان کی اپنی جان سے زیادہ حقدار ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس، اس کے والد
اس کے بچے اور سارے لوگوں سے زیادہ پسندیدہ، زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محترم حاضرین، اور کرنے کی بات ہے کہ انسان جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے یا کسی انسان کو پسند کرتا ہے تو علماء کرام نے کہا کہ اس کے 3 اسباب ہو سکتے ہیں کہ کبھی انسان کسی دوسرے انسان کو پسند کرتا ہے یا تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کے جمال کو دیکھ کر وہ اسے پسند کرنے لگتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ کبھی انسان اس کے کمال کو دیکھ کر، اس کے اندر جو قدرت ہوتی ہے، اس کے اندر جو طاقت ہوتی ہے، اس کے اندر جو کمال ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کو محبت کرنے لگتا ہے، پسند کرنے لگتا ہے۔ تیسرا ایک سبب یہ ہے کہ کبھی انسان کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کے احسان کی وجہ سے، کہ کوئی انسان کسی پر احسان کیا ہو تو اس احسان کے بدلے دوسرا انسان اسے پسند کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تینوں اسباب بدرجہ اتم پائے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی بھی عطا کی، جمال بھی عطا کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال بھی عطا کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نوال اور احسان نام کی چیز بھی پائی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، دونوں جہاں والوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جنت کا پیغام لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب لے کر ہم تک پہنچے تھے۔ اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی بھی انسان کوئی بھی نیکی انجام دیتا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونا، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کے، پسند کرنے کے تینوں اسباب پائے جاتے تھے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کیسے بیان کرتے ہیں؟ دیکھیے، براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت چہرے کے مالک تھے، وَأَحْسَنُهُمْ خَلْقًا، اور جسم کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت جسم عطا کیا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمال کیسے تھا؟ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کر دیکھیں، آپ شوہر ہونے کے اعتبار سے بھی کامیاب شوہر، باپ ہونے کے اعتبار سے کامیاب باپ، نانا ہونے کے اعتبار سے کامیاب نانا، آپ پڑوسی ہونے کے اعتبار سے آپ بہترین پڑوسی۔ آپ کی زندگی پڑھ کر دیکھیں، آپ کی زندگی کا ہر گوشہ اس میں کامیابی اور بہتر سے بہتر نمونہ ہمیں ملے گا۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمال کے مالک تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان بھی ہم پر بہت زیادہ کیا تھا۔ تو اس اعتبار سے ہر انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے، اور یہ فطری تقاضا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول سے محبت کرنا یہ فطری تقاضا ہی نہیں بلکہ ایمان کا تقاضا بھی ہے، کہ کسی بھی انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی انسان اپنی جان سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کر لے۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، کہ اللہ کے رسول آپ دنیا میں پائے جانے والی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، میرے پاس آپ سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، الا من نفسی، سوائے اپنی جان کے، میری جان کے بعد آپ کو میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں، آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ عمر ابھی تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی بھی انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے بعد اس کی جان سے بھی زیادہ پسندیدہ نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر ایمان آپ کی محبت سے مکمل ہو سکتا ہے تو تب تو میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت آپ سے کرنے لگتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے۔ ہر انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان کے ساتھ عدل کے ساتھ تعصب کے بغیر اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھے گا، اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھے گا، وہ اللہ کے رسول سے محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے رسول کی زندگی کیسے تھی، رات اور دن کیسے تھے، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا کرتے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا کرتے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا کرتے، حتیٰ کہ غیر اور آپ کی دشمنوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کیسا تھا۔ اگر کوئی انسان یہ ساری باتیں پڑھے گا تو وہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ولادت ہوئی۔ آج اس مہینے میں مسلمانوں کا ایک طبقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عید میلاد مناتی ہے، اور ان کا تصور یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان عید میلاد منائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس دن ہوئی اس دن جشن منائے، محفل بنائے، محفلوں میں شریک ہو اور اللہ کے رسول کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کریں اور کچھ باتیں سنیں، وہ اسے محبت کی علامت سمجھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر جو لوگ عید میلاد نہیں مناتے ان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ محبت ہر کوئی کرتا ہے، بنانے والا بھی کرتا ہے اور نہ بنانے والا بھی کرتا ہے۔ محبت میں کسی کا اختلاف نہیں، کسی کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم یہ سوال یہ کرتے ہیں کہ عید میلاد منانا محبت کی علامت کیسے ہے؟ ان لوگوں نے محبت کا معیار عید میلاد کو بنایا۔ جو عید میلاد منائے وہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا، جو عید میلاد نہ منائے وہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرنے والا، یہ معیار ان لوگوں نے بنا لیا، اور جو نہیں مناتے ہیں ان پر الزام لگاتے ہیں۔ ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن عید منانا کہاں ثابت ہے؟ کس نے کہا کہ اللہ کے رسول سے محبت کی علامت یہ ہے کہ تم عید میلاد مناؤ؟ اگر عید میلاد منانا صحیح ہوتا، اللہ کے رسول اس سے راضی ہوتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہ عید مناتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تقریباً 63 سال زندگی گزارے، اللہ کے رسول نے کبھی عید میلاد نہیں منایا، نہ حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد 23 سال تک آپ نبی تھے، تو کیا کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید منایا؟ نہیں منایا۔ تو اسی طرح عید منانا، عید میلاد منانا خیر اور نیکی کا کام ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم ضرور ہمیں دیا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء کہ لوگوں میں تمہیں ایک واضح راستے پر، ایک صاف راستے پر چھوڑ کر جاتا ہوں، لیلھا کنہاریھا، اس کی راتیں بھی دن کے مانند روشن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا ہر راستہ بھی بدلا دیا، خیر کا کوئی راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے چھپا کر نہیں رکھا۔ اگر یہ عید منانا، عید میلاد منانا، اس موقع پر جشن منانا یہ خیر ہوتا، نیکی کا کام ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی طرف رہنمائی کرتے۔ یہاں تک کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اگر آسمان میں کوئی پرندہ اڑتا ہوتا اور اس میں بھی کوئی خیر اور بھلائی کی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے بھی ہمیں بتایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے ہر طرح کے خیر کی باتیں ہمیں بتلا دی، عبادت کا طریقہ، معاملات کا طریقہ، نکاح کا طریقہ، نہانے کا طریقہ، یہاں تک کہ اللہ کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ انسان اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کیسے اپنی ضروریات کو دور کرے گا اور اپنی ضروریات کو کیسے مکمل کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتلا دی. اور یہ خیر کا کام عید میلاد ایک بڑی نیکی ہوتی تو اللہ کے رسول کیوں نہیں بتاتے؟ اب اگر اللہ کے رسول نے نہیں بتلایا تو کیا ہم اس کو محبت کا معیار بنا سکتے ہیں؟ کیا جو نہیں بناتے ہیں ان کو الزام دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں دے سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے. صحابہ کرام اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد تقریباً 100 سال تک صحابہ کرام زندگی گزارے. صحابہ آخری صحابی جن کا انتقال ہوا 110 میں ان کا انتقال ہوا. 100 سال صحابہ کرام اللہ کے رسول کے بعد زندگی گزارے. کبھی انہوں نے عید میلاد کے نام سے کوئی عید نہیں بنائی, کوئی جشن نہیں بنایا, کوئی محفل کا انعقاد نہیں کیا. تو ہم کیسے اس کو محبت کا معیار بنا سکتے ہیں؟ صحابہ کرام کون تھے؟ صحابہ کرام اللہ کے رسول سے کیسے محبت کیا کرتے تھے؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ صحابہ کرام کو اپنی جان دینا گوارا تھا, لیکن وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ جان کے بدلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں کانٹا بھی چبھ جائے. صحابہ کرام کو برداشت نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کے پیروں میں کانٹے چبھے اور ان کی جان چلی جائے. صحابہ کرام اللہ کے رسول کا بڑا احترام کیا کرتے تھے, اللہ کے رسول سے اتنی محبت کیا کرتے کہ اللہ کے رسول جب وضو کیا کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی نیچے گرنے سے پہلے اس کو لے کر اپنے بدن میں مل لیا کرتے تھے, تبرک اس سے حاصل کیا کرتے تھے. صحابہ کرام کون تھے؟ صحابہ کرام وہ تھے جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا, اپنے آپ کو صحابہ کرام نے تیروں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. یہ وہ صحابہ کرام تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا کہ میں کبھی اللہ کے رسول کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا, اتنی محبت کری تھی. میں اتنا قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کرتا تھا, صحابہ کرام نے نہیں کیا. اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو صحابہ کرام کیا اس سے پیچھے رہتے؟ ہرگز نہیں. آپ غور کر کے دیکھیے, صحابہ کرام کے زمانے میں عید نام کی کوئی چیز نہیں تھی. صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ آتا ہے, تابعین کے زمانے میں بھی چیز نہیں تھی, تابعین کے زمانے میں نہیں تھی, ائمہ کے زمانے میں نہیں, ائمہ اربعہ کے زمانے میں بات نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی اس کو نہیں بنایا. تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام مالک رحمہ اللہ, امام شافعی رحمہ اللہ, امام احمد رحمہ اللہ کسی نے عید نہیں بنایا تو دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ محبت کی علامت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم اس کو دین میں کیسے داخل کر سکتے ہیں اور جو نہیں منانے والے ہیں ان کو الزام کیسے دے سکتے ہیں؟ محترم حضرات, دین وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے جائز قرار دیا, جسے اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا وہی دین ہے. جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا اسے دور رہنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں ہر طرح کی نئی باتوں کو ایجاد کرنے سے منع فرمایا اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل بدعۃ ضلالہ, کہ لوگوں یاد رکھو ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جائے گی وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم پہ لے جانے والی چیز ہے. اور جو انسان بدعت کا اقرار کرے گا, بدعت کا کام کرے گا, وہ کس قدر محروم ہوگا کہ کل روز قیامت ہر انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جام کوثر پیئیں گے, اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی. جو بدعت کا اقرار کرے گا اور بدعتی جو ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے وہ جام کوثر سے محروم ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت محشر کے میدان میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری آدمی سب لوگ جمع ہوں گے. ایسے میں اپنی امت کو ان کے وضو کے اعضاء جو چمک رہے ہوں گے انہیں چمکتے ہوئے دیکھ کر میں اپنے قوم کو, اپنی امت کو پہچان دوں گا. میں ان لوگوں کو جام پلانے کے لیے آگے بڑھوں گا. فرشتے ایک بڑی تعداد کو روک لیں گے. میں کہوں گا کہ میری امت ہے, امتی امتی. میں کہوں گا کہ میری امت کے لوگ ہیں, مجھے جام پلانے دو. تو فرشتے کہیں گے
إنك لا تدري ما أحدث بعدك. اے محمد تم نہیں جانتے کہ تمہارے جانے کے بعد انہوں نے تیرے دین میں کیا کیا باتیں ایجاد کی تھی، تم یہ نہیں جانتے. اور وہ حوض کوثر کے جام سے محروم کر دیے جائیں گے. بدعت بہت خطرناک چیز ہے، اس کا اثر بہت خطرناک ہے، نتیجے کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے. ہمیں سنت کو سمجھنا اور بدعت کو سمجھنا ہے، سنتوں کو اختیار کرنا اور بدعتوں سے دور رہنا ضروری ہے. محترم حضرات، جو لوگ عید میلاد مناتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے روکا ہے ان سے رک جانا یہی محبت کا تقاضا ہے. آپ ان کے جلسوں کو دیکھیں، ان کے محفلوں کو دیکھیں، ان کے اس دن کے عید کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوتی ہے یا وہاں سنت ماری جاتی ہے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کرنے سے منع فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں زیادتی کرنے سے منع فرمایا. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، کہ لوگوں اس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے زیادتی کی، ان کو ان کے مرتبے سے زیادہ کر دیا. تم مجھے میرے اپنے مرتبے سے زیادہ نہ کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو. آپ ان کی محفلوں میں دیکھیے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، کتنے ایسی فضیلتیں ہوتی ہیں جن میں وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول سے نکال کر خدا کا درجہ دے دیتے ہیں، رسول سے مانگنے لگتے ہیں، دعائیں کرنے لگتے ہیں، ان سے حاجتیں پوری کرنے کی درخواست کرتے ہیں. اللہ کے رسول کو پکارنا یہ شرک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کرنے سے منع فرمایا. محبت کے نام پر اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت، اللہ کے رسول کی باتوں کی مخالفت، یہ محبت نہیں بلکہ یہ بدعت ہے. اسی لیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے منع فرمایا. آج جہاں جہاں محفلیں جمع ہوتی ہیں وہاں جیسے جلوس کے نام پر کیا کچھ ہوتا ہے آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں. ان محفلوں میں رقص و سرور، میوزک بجانا، رقص کرنا، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا. لیکن یہ اللہ کے رسول کی محبت کے نام پر اللہ کے رسول میں ایسا اللہ کے رسول کی دین میں یہ ساری باتیں داخل کرتے ہیں. ہمیں تمام باتوں سے دور رہنا چاہیے. محترم حضرات، ہم میں سے ہر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. عید میلاد منانے والا بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، عید میلاد نہ منانے والا بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ نہ منانے والے وہ کام کرتے ہیں جس کا اللہ کے رسول نے حکم دیا، وہ نہیں کرتے جس کا اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا. اور عید میلاد منانے والے وہ کرتے ہیں جسے اللہ کے رسول نے روکا، اور وہ نہیں کرتے جسے اللہ کے رسول نے حکم دیا. یہی فرق ہے. اسی فرق کو ہمیں سمجھنا چاہیے. آپ جو بھی کام دین کے نام پر کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں کہ کیا اللہ اس کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے یا نہیں. اللہ اس کا رسول نے حکم دیا ہے تو خوشی کے ساتھ آپ آگے بڑھیے. آپ جو بھی کام دین کے نام پر کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس دلیل ہے، قرآن و سنت میں صحابہ کرام کے تعلق سے دلیل ملتی ہے تو آپ خوشی کے ساتھ اس کام میں آگے بڑھیں. جب کسی کام کے معاملے میں یہ قطعی فیصلہ ہو جائے کہ یہ بدعت ہے، اس کو صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ نے نہیں کیا، اس کو تو خیر القرون کے بعد 300 سال گزرنے کے بعد چند فاسق فاجر بدین عیاش قسم کے لوگوں نے اس عید کو ایجاد کیا تھا. اور لوگوں نے عید کو بس خواہشات کے لیے انہوں نے ایجاد کیا، بعد کے لوگوں نے اسے دین کا حصہ بنا دیا. اس میں ہمیں اور کرنا چاہیے کہ اسے ہم کبھی دین کا حصہ نہیں مان سکتے. اللہ کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول کی سنتوں کو آپ زندہ کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا پسند کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، آپ خیر کے کاموں میں آگے بڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدعات سے روکے ہیں، بدعات سے آپ روکیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے بے شمار خیر کے راستے ہمیں بتلائے. ان میں سے ایک اہم خیر کا راستہ یہ ہے کہ جسے ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں کہ انسان زندگی میں رہتے ہوئے کچھ ایسے کام کر کے جائے کہ کوئی ایسا کام کر کے جائے کہ جس کی نیکی کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہے. جسے نیکی کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے، جسے ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مشورہ دیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول دیکھتے کہ کسی صحابی کے پاس مال زیادہ ہے، انہیں اس مال کی ضرورت نہ ہو، وہ صحابی اگر آ کر مشورہ کرتے تو اللہ کے رسول انہیں صدقہ جاریہ کے طور پر اسے چھوڑ کر جانے کا مشورہ دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے پاس خیبر میں ایک زمین ہے، میرے پاس جتنی جائیداد ہے ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے قیمتی، سب سے بہترین زمین وہ خیبر کی زمین ہے، میں اسے کیا کروں؟ میں آپ سے مشورہ طلب کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم مجھ سے مشورہ طلب کرتے ہو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس کی اصل کو باقی رکھو اور اس کے فائدے کو اللہ کی راہ میں چھوڑ دو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وقف کرنے کا حکم دیا، جسے ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیکی جنت اس وقت تک تم نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں اپنے سب سے پسندیدہ چیز کو قربان نہ کر دو، اللہ کی راہ میں نہ دے دو. طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ایک باغ تھا، اس باغ کا نام بیروحہ تھا. اس میں جو کنواں تھا اس کنویں کا پانی بڑا میٹھا تھا. اللہ کے رسول کبھی کبھار جا کر اس کنویں کے پانی پیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے پاس جو جائیداد ہے اس میں سب سے پسندیدہ مال بیروحہ کا باغ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں رکھ دو. تو اسی لیے صحابہ کرام نے وقف کرنے کی اہمیت کو سمجھا تھا، صدقہ جاریہ کی اہمیت کو سمجھا تھا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں جتنے مالدار صحابی تھے، انصار و مہاجرین میں جتنے مالدار صحابہ کرام تھے، سب لوگوں نے اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ وقف کر کے گئے تھے، صدقہ جاریہ کے طور پر کچھ نہ کچھ چھوڑ کر گئے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کنویں اور کئی چیزوں کو انہوں نے اللہ کی راہ میں وقف کیا تھا. تو اس طرح صحابہ کرام وقف کرنے کو جانتے تھے کیونکہ وہ اس کی اہمیت کو جانتے تھے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جائیداد میں سے ہمارے پاس زیادہ مال ہے تو ہم ہماری زندگی کے بعد بھی اگر ہماری نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ وقف کر کے جانا چاہیے. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اس کی اہمیت کو سمجھا تھا اور ہمارے اسلاف نے دنیا میں رہتے ہوئے بہت کچھ وقف کر کے گئے تھے. ہندوستان میں ہمارے بزرگوں نے بھی بہت زیادہ اوقاف چھوڑ کر گئے ہیں. اس تعلق سے آپ بہت کچھ باتیں جانتے ہیں. جب انگریزوں کا تسلط ہندوستان میں ہوا تو اس وقت انگریزوں نے مسلمانوں کی جو اوقاف کی جو جائیداد ہے ان پر غلط تسلط اور اس پر غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. تو 1923 میں ایک قانون بنایا گیا، وقف ایکٹ کے طور پر ایک قانون بنایا گیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو اوقاف ہیں ان کی حفاظت کی جائے، اوقاف کی حفاظت کی جائے اور کوئی دوسرا اس پر قبضہ نہ کرے، اس کا اہم مقصد تھا. اس کے بعد حکومت کی جانب سے مختلف قسم کی تبدیلیاں آتی گئیں. ان تمام تبدیلیوں کا مقصد یہ تھا کہ اوقاف کی جائیداد کی حفاظت کی جائے اور بزرگوں نے، وقف کرنے والوں نے جس مقصد سے وقف کیا ہے ان کو اس مقصد میں لایا جائے. کوئی ان اوقاف کی زمین کو ہڑپ ڈالے، یہ سارے قانون بنائے گئے. آپ جیسے جانتے ہیں کہ 2024 میں ایک نیا قانون اور نیا بل پاس کرنے جا رہے ہیں جس کے قانون دان اور جو اس معاملے میں زیادہ تجربہ رکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس بل میں مسلمانوں کو نقصان زیادہ ہے، فائدہ بہت کم ہے. اگر یہ بل پاس ہو جائے تو مسلمانوں کو مستقبل میں فیوچر میں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. آپ غور کیجیے، ہمارے ہندوستان میں اوقاف کی زمینیں بہت زیادہ ہیں
اس سے جو فائدہ آتا ہے اس کے ذریعے بہت زیادہ خیر کے کام ہوتے ہیں، بہت ساری مساجد چلتی ہیں، بہت سارے مدارس چلتے ہیں، یتیموں کے ضروریات مکمل ہوتے ہیں، بیواؤں کے ضروریات مکمل ہوتے ہیں، اور بے شمار فائدے ہمارے لیے اس سے ہوتے ہیں۔ اگر اوقاف کی زمینیں نہ ہوں، جائیداد نہ ہوں، تو ہمارے لیے مدارس، مساجد، اس طرح کی چیزوں کو چلانا بہت مشکل ہو جاتا۔ اب حکومت چاہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ترمیم کر کے اس میں کچھ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، لیکن وہ لوگ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اس قانون میں مسلمانوں کو فائدہ ہے، خواتین کو فائدہ ہوگا۔ اگر اس کے اندر گہرائی میں جا کر دیکھا جائے، دونوں اعتبار سے بہت ہی زیادہ خلاف ورزیاں ہیں۔ قانون اور شریعت کے اعتبار سے بھی اس میں بہت زیادہ خلاف ورزی نظر آتی ہے، اور فائدے کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ خلاف ورزیاں نظر آتی ہیں۔ ایک بات میں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس میں ایک قانون یہ ہے کہ حکومت جیسے چاہے گی ان اوقاف کی زمین کو استعمال کر سکتی ہے، حکومت جیسے چاہے گی اوقاف کی زمین کو استعمال کر سکتی ہے۔ اگر شریعت کے اعتبار سے دیکھا جائے، فقہاء کرام نے کہا شرط الواقف کنص الشارع، کہ جس طرح قرآن اور حدیث کی باتوں کی مخالفت جائز نہیں ہے، کہ قرآن اور حدیث کی باتوں کی خلاف ورزی جائز نہیں ہے، اسی طرح وقف کرنے والا، اللہ کی راہ میں دینے والا جو شرط رکھ کر دیتا ہے، اس شرط کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنی زمین مسجد کے لیے دی اور وہ کہے کہ میری زمین میں جو کچھ فائدہ ہوگا اس کو مسجد کے لیے خرچ کیا جائے، کوئی انسان آ کر اس فائدے کو یتیموں کے لیے نہیں دے سکتا، کیونکہ اس نے وقف کرتے ہوئے شرط رکھی کہ میری زمین کا فائدہ کس کو ہوگا؟ مسجد کو ہوگا۔ اگر کسی نے یتیموں کے لیے دیا ہو تو اس کو مسجد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح واقف نے جو شرط رکھی، زمین اللہ کی راہ میں دینے والے نے جو شرط رکھی ہے، اس شرط کو ہمیں ماننا پڑے گا جب تک کہ وہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو۔ اگر حکومت کے اس قانون کو ہم مان لیں تو حکومت جو چاہے گی کہ اس زمین کو تم اس کام کے لیے استعمال کرو، وہاں پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ قبرستان کو اگر کہیں کہ وہ کسی اور کام کے لیے، تو وہاں مسلمان اوقاف بورڈ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اس بل میں جو باتیں آئی ہیں، جو قانون اس میں بنایا گیا ہے، وہ شریعت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ خلاف ہے، اور فائدے کے اعتبار سے بھی واقف نے جو باتیں رکھی ہیں اس کے اعتبار سے بھی اس میں بہت زیادہ خلاف ورزیاں ہیں۔ اسی لیے ہمیں اس بل کے خلاف اپنا حق استعمال کرتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک انسان کو حق یہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اس معاملے میں دلچسپی لے کر اس معاملے کو حل کرنے کے لیے بہت کوششیں کر رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک بارکوڈ بنایا ہے، اسکینر بنائے ہیں، آپ میں سے ہر ایک کے پاس پہنچا ہوگا۔ اگر آپ میں سے کسی کے پاس نہیں پہنچا ہے تو مسجد کے اعلان کوڈ میں وہ اسکینر لگایا گیا ہے، آپ جاتے ہوئے اسکین کریں اور اپنی رائے کا اظہار اس پہ دیں۔ ہندوستان میں رہتے ہوئے ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے، اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اس کو مکمل آزادی ہے۔ ہندوستان میں رہتے ہوئے ہمارے مذہب پر کوئی چیز ایسی آئے جو ہمارے مذہب کے خلاف ہو تو ہمیں اظہار رائے کا حق دیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے اظہار رائے کا ایک طریقہ، ایک راستہ ہے۔ حکومت ہمیں یہ حق دیتی ہے کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو آپ میں سے جو بھی رائے کا اظہار نہیں کیے ہیں تو براہ کرم آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس رائے کو، جو حق آپ کا ہے، اس حق کو استعمال کریں، ورنہ مستقبل میں اگر یہ بل پاس ہو جائے تو مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ پیچیدگیاں اور دشواریاں آئیں گی۔ ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ بہت سارے ملکوں میں ہم نے سنا ہے کہ اگر دفن کرنا چاہتے ہیں تو تدفین سے پہلے انہیں زمین خریدنا رہتا ہے۔ آج ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، قبرستان کی زمینیں، اوقاف کی زمینیں، کوئی بھی مسلمان انتقال کر جاتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ انہیں زمین مل جاتی ہے، جہاں چاہتے ہیں وہ وہاں تدفین کا عمل میں لاتے ہیں اور وہاں دفن کر دیتے ہیں، انہیں کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن بہت سارے ملکوں میں ایسا ہے کہ وہاں پر اوقاف کی زمینیں نہیں، انہیں دفن کرنے کے لیے زمینیں خریدنی ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ بل پاس ہو جائے تو کہیں ایسا معاملہ نہ آ جائے، اس لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہیں، ہوشیار ہونا ہے، غفلت میں رہنا نہیں ہے۔ آپ خود بھی اپنے رائے کا اظہار کریں، اپنے حق کا استعمال کریں۔ گھر کی عورتیں، گھر میں جو بھی عورتیں ہیں، ان کے فون کے ذریعے بھی آپ اپنے
इजहार राय का इजहार करवाएं, और जो औरतें अभी तक अपने हक का इस्तेमाल नहीं किए हैं उनको उन तक भी ये बातें पहुंचाएं, और बुजुर्ग हजरात नौजवान जो बहुत सारे मसाजिद से दूर रहते हैं उन तक भी ये बातें पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हमारी ये कोशिशें हमारे मुस्तकबिल में काम आ जाएं, हमारी ये कोशिशें हमारे आपकी जायदाद को हिफाजत का जरिया बन जाए। अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी राहत पहुंचाए। हमारे जो मुखालिफ हैं, जो हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी साजिशों को नाकाम कर दे। अल्लाह तबारक व तआला उनकी साजिशों को उनके खिलाफ कर दे। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के लिए हक का फैसला फरमाए, मुसलमानों के लिए राहत का फैसला फरमाए, मुसलमानों के लिए अमन का फैसला फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم اجعل كيدهم في تدبيرهم. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر. والله يعلم ما تصنعون.